بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآن گرامر کورس لیکچر 23۔ ٹو اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فعل کو، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی تھرڈ ٹائپ فعل کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہم کلمہ کی ٹائپ اسم کو ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ہم نے جنس کو، عدد کو، وسعت اور اعراب کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ اپنایا تھا۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے سمپل جملہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ پھر مرکب ناقص جو تھے ان کو ہم نے جملہ اسمیہ میں ایڈ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنایا، تاکیدی منفی جملہ اسمیہ بنایا۔ اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم حرف کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ حرف ندا اس میں ڈسکس کیے ہم نے، حرف جر یعنی اسم کو جر میں لے کر جانے والے حروف جارہ ان کو ڈسکس کیا تھا۔ حروف استفہام کو ڈسکس کیا تھا، پھر ہم نے تاکیدی حرف کو استعمال کیا تھا، ان کو دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے والے الفاظ کو ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم فعل کو ڈسکس کریں گے۔ فی الحال کے لیے ہمارے جو جملہ اسمیہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جملہ فعلیہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو فعل آپ کو پتہ ہے کہ کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی زمانے میں پایا جائے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس فعل، ٹھیک ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا۔ تین طرح کے ہمارے پاس زمانے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ تو جملہ فعلیہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، اس جملہ کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے جملہ اسمیہ تھا، اسم سے شروع ہونے والا جملہ، اسی طرح جملہ فعلیہ کیا ہے؟ فعل سے شروع ہونے والا جملہ۔ جملہ فعلیہ کے حصے ہیں، ایک تو فاعل اور ایک ہوتا ہے اس میں فعل اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول، ٹھیک ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کوئی نہ کوئی کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو جملہ فعلیہ ہے، عربی میں اس کے دو ٹائپس ہیں، ایک ہوتا ہے فعل ماضی اور ایک ہوتا ہے فعل مضارع۔ فعل ماضی میں ہم صرف اور صرف ماضی کو ڈسکس کریں گے، لیکن فعل مضارع میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے حال کا زمانہ بھی اور مستقبل کا زمانہ بھی۔ سو حال اور مستقبل دونوں افعال کا ہم فعل مضارع میں ذکر کریں گے۔ اب آج کے لیے جو ہم نے فعل کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس فعل ماضی۔ فعل ماضی کیا ہے؟ کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں یا ماضی میں پایا جائے تو اس فعل کو یا اس جملے کو کیا کہیں گے؟ فعل ماضی۔ اب مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کہتے ہیں کسی بھی کام، جو کوئی بھی کام ہے اس کا نام جو ہوگا وہ کیا ہے؟ مصدر، ٹھیک ہے۔ جیسے پڑھنا، پڑھانا، بیٹھنا، یہ سارے کے سارے جو ورڈز ہیں وہ کیا ہے؟ مصدر۔ اب آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں گردان، گردان کا ورڈ، ٹھیک ہے، کہ پڑھنا مصدر سے فعل ماضی کی گردان کرے، پڑھانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب عربی میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے فعل ماضی کی گردان کو۔ فعل کی گردان کو عربی میں کہتے ہیں تصریف الفاعلی، یعنی فعل کی گردان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تصریف الفاعلی، اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گردان کیا ہوتا ہے؟ گردان ہوتا ہے جملوں کا مجموعہ، اور عربی میں چونکہ ہمارے پاس 14 ضمائر ہیں، اسی لیے ہمارے پاس جو گردان ہے وہ بھی 14 جملوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے پاس موسٹلی عربی میں استعمال ہونے والا فعل ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے۔ اس کے روٹ لیٹرز، اس کے مطلب بنیادی الفاظ جو ہیں، حرف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 3، ٹھیک ہے۔ اور 99.99% افعال جو ہوتے ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، 3 ورڈز کے اوپر کنسسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آج ہم فعل ماضی کی گردان شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو فعل موجود ہے وہ ہے زال، ہا اور با، ٹھیک ہے۔ ذہبا، یہ ہمارے پاس ایک گردان ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس واحد، مثنیٰ اور جمع، یہ ہمارے پاس تھرڈ پرسن غائب، اس کا مذکر و مؤنث، سیکنڈ پرسن مخاطب، اس کا مذکر و مؤنث، اور متکلم یعنی کلام کرنے والا اس کا مذکر مؤنث، ٹھیک ہے۔ ذہبا فعل ہے ہمارے پاس، اس سے ہم نے ماضی کی گردان کرنی ہے۔ سو آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پاس ضمائر ہیں وہ کون سے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحن، ٹھیک ہے۔ سو اب غائب ہے ہمارے پاس فعل کیا ہے؟ ذہبا۔ ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ تو جو مذکر واحد ہے
یعنی ہوا کی ضمیر کے لیے جو ہمارے پاس گردان یوز ہوگی وہ ہے ذہبا. ذہبا کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے. ٹھیک ہے, ذہبا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس فعل ہے. زال, ہا اور با, اس کے اوپر زبر لگی ہے, تینوں ورڈز کے اوپر زبر لگی ہے, تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے. اگر ہم ذہبا لکھیں گے, ذہبا بولیں گے, اس کا مطلب ہے وہ گیا, اس کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے. مطلب اب یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ضمائر کا استعمال ہم نے کرنا ہے, 14 ضمائر ہیں ہمارے پاس, تو 14 گردانیں ہوں گی. اب ضمیر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا, فاعل ہے, اور یہ جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے, ہمارے پاس یہ فعل ہے ذہبا. زال, ہا اور با ہمارے پاس فعل ہے, اور جو ہمارے پاس یہاں پہ فاعل موجود ہے وہ ضمیر ہے, اور وہ چھپا ہوا ہے فعل کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو فاعل کی اعرابی حالت ہے, فاعل یعنی کام کرنے والا جو چھپا ہوا ہے, اس کی اعرابی حالت جو ہمارے پاس رفع ہے. تو ذہبا کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے, اس کا مطلب وہ گیا. ذہبا مثنیٰ کے لیے یوز کریں گے, اور ذہبا کا مطلب وہ دونوں گئے. جمع میں ہم کیا بن جائے گا, ذہبو. اور یہاں پہ جو با کے آگے الف لگا ہے, اس کا مطلب اس کے اندر مثنیٰ کی ضمیر موجود ہے. اور یہاں پہ جو واو لگا ہے ذہبو میں, یہ جو واو لگا ہے اس کے اندر جمع کی ضمیر موجود ہے. ٹھیک ہے, مؤنث کے لیے ذہبت, آگے تا ساکن کا اضافہ کر دیا. اس کے بعد مثنیٰ کے لیے ذہبتا, یہاں پہ جو تا ہے اس کے اندر مثنیٰ کی ضمیر موجود ہے مؤنث کے لیے, اور جمع میں ذہبنا. ٹھیک ہے, ذہبنا, نون زبر نا کا اضافہ کر دیا. اس کے بعد ذہبت ہے نا, تو ذہبتا, ذہب یوز کرتے ہوئے آگے ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم. اس کے بعد ہے ذہبتی مؤنث کے لیے, ذہبتما, ذہبتنا. اس کے بعد ہے متکلم یعنی مذکر مؤنث کے لیے ذہبتو, ذہبنا. اس کا مطلب ہے وہ گیا, وہ دونوں گئے, وہ سب گئے. ٹھیک ہے, وہ لڑکی گئی, وہ دونوں لڑکیاں گئیں, وہ سب لڑکیاں گئیں. مخاطب میں وہ لڑکا گیا, یعنی تم گئے. ٹھیک ہے, تم دونوں لڑکے گئے, تم سب لڑکے گئے. اس کے بعد مؤنث, تم لڑکی گئی, تم دونوں گئیں, تم سب گئیں. ٹھیک ہے, ذہبتو میں گئی یا میں گیا, ذہبنا ہم سب گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس گردان ہے, اور بہت سمپل اور ایزی سی گردان ہے. اب یہاں پہ اپنے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس فعل تھا, 3 حرفی تھا, اور ہم نے اس کی ماضی میں گردان کرنی تھی, زال, ہا, با. سب سے پہلا ورڈ ہم نے ذہبا. ٹھیک ہے, اب کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سیکنڈ ورڈ یعنی ہا جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اس نے زبر لی ہے. ٹھیک ہے, کچھ افعال کے سیکنڈ حرف کے اوپر, سیکنڈ ورڈ کے اوپر زبر ہوتی ہے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے سیکنڈ ورڈ پر زیر آتی ہے, اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے سیکنڈ ورڈ پر پیش آتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں پر دیکھیں اس کی گردان کیا ہے, ذہبا, ذہبا, ذہبو, ذہبت, ذہبتا, ذہبنا, ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتن, ذہبتو, ذہبنا. دیکھیں یہاں پہ جو تا زبر تا ہے نا, یہ شو کر رہا ہے کہ تو مذکر. ٹھیک ہے, یہاں جو تا سے تی ہے اس کا مطلب ہے تو مؤنث, اور یہاں پر دیکھیں تاپش تو, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو یعنی میں. ٹھیک ہے, اسی طرح تما, یہاں پہ بھی تما, ان کا مطلب ہے یہ مذکر کے لیے, اور یہ مؤنث کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں. اور اسی طرح تم اور تنا یعنی تم سب مذکر, اور تم سب مؤنث. اس طرح آپ نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہوگا انعمتا, جس پر تو نے انعام کیا. اب دیکھیں گرامر جو ہے, ہم نے گرامر میں ڈسکس کیا کہ ذہبتا, ٹھیک ہے, ذہبتا, اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا, تا زبر تا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ایک فعل تھا, اس کے اندر جو ہمارا ضمیر ہے یعنی فاعل وہ چھپا ہوا ہے. تو جو ہمارا ضمیر ہے وہ یہاں سے شو ہو رہا ہے تا, اس کا مطلب ہے اس کے اندر انتا کی ضمیر موجود ہے. تو سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں انعمتا, کہ جس پر تو نے انعام کیا, تو مذکر, یہاں سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مذکر, اور یہ تا زبر تا, انتا کی ضمیر. سو جب آپ
کو پڑھتے ہوئے یہاں پہ زبر زیر پیش کی غلطی کر دیتے ہیں کہ انعمتا مطلب تم نے انعام کیا، یعنی اللہ نے انعام کیا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو انعمتا کی بجائے تی یا تو پڑھ دیں، انعمتی یا انعمتو، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا میننگ کتنا بدل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انعمتا جو ہے وہ ہمارے پاس ایسے ہی فعل ہے جس کے اندر ضمیر چھپا ہوا ہے، یعنی اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انعمتا، کہ تو نے انعام کیا. تو یہ ہمارے پاس فعل ماضی کی ایک اگزامپل موجود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس راستے پر چلانا کہ جن پر تم نے انعام کیا ہے، جن لوگوں پر تم نے انعام کیا ہے. سو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ گرامر کو پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کس طرح سے زبر زیر پیش کی مسٹیک ہمارے میننگز کیسے بدل دیتی ہے. یہاں سے گرامر کا یہ بھی ہمیں ایک فائدہ ہوا ہے. گرامر سیکھنے سے ہمیں پتہ لگا کہ زبر زیر پیش کی غلطی یا کسی لفظ کو لمبا یا اس کو کم لمبا کرنے کی مسٹیک کس طرح سے میننگ کو بدل دیتی ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس سیکنڈ فعل موجود ہے وہ ہے ہا میم اور دال. سو اس کا فرسٹ ورڈ ہوگا حمیدہ. حمد ہے نا، حمد سے حمیدہ، اس نے حمد کی، اس نے ذکر کیا. حمیدہ مثنیٰ، جمع میں حامدو، مؤنث میں حامدت، مثنیٰ میں حامدتا، جمع میں حامدنا. اس طرح مذکر مخاطب میں واحد میں حامدتا. اب یہاں پر دیکھیں دال اور تا دونوں کے مخرج جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب قریب ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پہ دال ساکن ہے اور آگے نون ہے، تو ہم نے اس کو پڑھا حمیدنا. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھیں دال کو بالکل اسکپ کر دیا اور ہم نے تا کے اوپر شد ڈال کر اس کو زبر دی ہے، تو یہ کیا بن گیا حمیدتا. چونکہ ان دونوں کی ساؤنڈز اور دونوں کے مخرج ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پہ دال کو اسکپ کر دیں گے، تا پر شد ڈال کر زبر لگا دیں گے. اور یہاں پہ مثنیٰ میں حمیدتما اور جمع میں حمیدتم. اس طرح مؤنث کے لیے حمیدتی، حمیدتما مثنیٰ کے لیے، اور جمع کے لیے حمیدتنا. اسی طرح اگر ہم متکلم کی بات کریں تو واحد میں حمیدتا، حمیدتو اور مثنیٰ میں حمیدنا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو فعل موجود ہے وہ ہے کاف، را اور میم. اس سے دیکھیں واحد کے لیے کاروما غائب مذکر. اب یہاں سے اسی کی ساری گردان شروع ہو جائے گی. مثنیٰ میں کاروما، جمع میں کارومو، آگے کارومت، کارومتا، کارومنا، کارومت، کارومتا، کارومتما، کارومتم. مؤنث کے لیے کارومتی، مثنیٰ کے لیے کارومتما اور جمع کے لیے کارومتنا. اسی طرح مذکر مؤنث متکلم کے لیے واحد کارومتو اور آگے مثنیٰ کارومنا. تو آپ نے دیکھا یہ تین فعل تھے. اس میں جو ذہبہ ہے اس کے یہ سیکنڈ ورڈ ہا کے اوپر زبر آئی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں حامیدہ ہے، یہاں پر زیر آئی ہے، اور یہ دیکھیں کاروما ہے تو اس کے یہاں پر پیش آئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر زبر زیر پیش کیوں آئی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے عربی جو ہے وہ عرب کی زبان ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس معاملے میں ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسے وہ ورڈز یوز کریں گے ہمیں بھی ویسے ہی یوز کرنے پڑیں گے. اس کے بعد جو آپ کا پریکٹس ورک ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ ورڈز ہیں جن کے سیکنڈ ورڈ کے اوپر زبر آ رہی ہے، یہ کچھ فعل ہیں جن کے سیکنڈ پر زیر آ رہی ہے، اور یہ کچھ فعل ہیں جن کے سیکنڈ کے اوپر پیش آ رہی ہے. آپ نے ان ورڈز کو یوز کرتے ہوئے اسی طرح سے فعل ماضی کی گردان کرنی ہے جیسے ہم نے اس ٹیبل میں ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے، سو پریکٹس ورک یہ ہے کہ کم از کم آپ ان تینوں ایگزامپلز میں سے یعنی زبر والے جو فعل ماضی ہیں ان کے دو فعل کی گردان کریں، اسی طرح زیر والوں کے دو افعال کی پریکٹس کریں، اور اسی طرح پیش والے 2 افعال کی گردان کی پریکٹس کریں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تو ہمارا آج کا لیکچر. اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا فعل کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی، اس کے بعد ہم نے اس کے حصے دیکھے، اس کی اقسام دیکھی کہ فعل ماضی، فعل مضارع ہے. فعل ماضی میں ہم نے فعل ماضی کی ڈیفینیشن دیکھی، مصدر کو دیکھا، گردان کے بارے میں دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ جو عربی میں موسٹلی فعل ہوتے ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، 3 ورڈز سے کنسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے ان کی گردانیں دیکھی. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ورڈز ہیں جن کے سیکنڈ ورڈ کے اوپر زبر آتا ہے، کچھ میں زیر آتی ہے، کچھ میں پیش آتی ہے، اور اس معاملے میں ہم عرب پہ پراپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں.
جیسے وہ یوز کریں گے ہمیں ویسے ہی یوز کرنا پڑے گا. تو یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.